جن لباس میں وہ حضرت خواجہ تھے، یعنی وہ مخنث اور ہجڑا صاحب تھے، ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس ملک ہندوستان پر خواجہ غریب نواز کی حکومت تقریباً 800 سالوں سے جاری ہے۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے، اور بہت سے ہمارے غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے احسانات سے اپنا منہ پھیرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص اس ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے خواجہ غریب نواز کو اپنا رہنما اور پیشوا نہیں مانتا ہے، اس کی خیر نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اس کا حشر بھی خواجہ غریب نواز کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کو وہ اپنا رہنما اور پیشوا مانتا تھا، اور پھر وہ سب جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے جانے کے حقدار ہوں گے۔ خواجہ غریب نواز کی شخصیت وہ ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہندوستان بھیجا ہے۔ آپ کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اے معین الدین، جبکہ آپ کا نام حسن ہے اور آپ سنجر کے رہنے والے ہیں، سنجر کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو معین الدین کے لقب سے یاد فرمایا، اور معین الدین کا معنی ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا۔ اب یہاں پر تو دیوبندی وہابی چلائیں گے کہ دین کی مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو کیوں معین الدین کہا؟ تو یہ تو تمہارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے، انہی سے پوچھو کہ انہوں نے خواجہ غریب نواز یعنی حسن کو معین الدین کیوں کہا، دین کی مدد کرنے والا۔ ارے تم لوگ ذرا سا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ جب مددگار ہوتا ہے تو وہ حقیقی مددگار ہوتا ہے، وہ کسی کے واسطے سے مددگار نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم سنی لوگ صحیح العقیدہ مسلمان جب کسی کو مددگار مانتے ہیں تو عطائی طور پر مانتے ہیں، یعنی اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین سے فرمائی کہ اے معین الدین، تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر کے تبلیغ و ارشاد کا کام کرو، وہاں جا کے اسلام کا کام کرو۔ اور پھر خواجہ غریب نواز نے یہی کام یہاں آ کر کے کیا۔ تم لوگ بہت چلاتے ہو کہ ولی یہ نہیں کر سکتا، ولی وہ نہیں کر سکتا، ولی ایسا نہیں کر سکتا، ولی ویسا نہیں کر سکتا، تو میں آج آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے تمام اعتراضات بند ہو جانے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما زال العبد یتقرب بی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے یعنی فرضوں کو ادا کرنے کے بعد ایکسٹرا عبادتیں کر کے، نوافل ادا کر کے، نفل نمازیں اور دیگر نفل عبادتیں کر کے، یعنی روزے رکھ کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی اب اس کا دیکھنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے اللہ کیا کیا دیکھ سکتا ہے، تو وہی صفتیں، وہی تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرما دیتا ہے جو اس کا محبوب اور قریب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خوبیاں اس اللہ کے ولی کے اندر آ جاتی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ اب وہ جو بولتے ہیں وہ ان کا نہیں بلکہ اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یعنی ان کا بولا ہوا اللہ کا بولا ہوا ہو جاتا ہے، اگرچہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کی زبان سے یہ چیز نکل رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی کسی کو دعا دیتا ہے تو وہ دعا ایگزیکٹ اس کے اوپر فٹ ہو جاتی ہے اور وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر بد دعا دیتے ہیں تو وہ ویسے ہی بد دعا کا
سراپا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دی ہے۔ اسی طرح سے ان کا سننا ہمارے عام لوگوں کے سننے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے بھی وہ سن لیا کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال خواجہ غریب نواز کے تعلق سے یہ ہے کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان میں، ایران میں ایک پہاڑی میں خلوت نشین تھے اور اللہ کی عبادتوں میں مشغول مصروف تھے۔ وہاں انہوں نے یہ بات سنی اور وہ کہاں فرما رہے ہیں؟ وہ بغداد میں فرما رہے ہیں۔ اتنے فاصلے پر حضرت خواجہ غریب نواز غوث پاک کے ارشاد کو ملاحظہ فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، بل قدمہ کا علی راسی وعینی، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کان عام کان نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کان کے سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقتوں کو بڑھا رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا سے عطا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے باوجود تم لوگ کیوں یہ کہتے ہو کہ سنی لوگ یہ شرک کرتے ہیں اور اس طرح کی باتوں میں، خرافات میں لگے رہتے ہو؟ ارے توبہ کرو۔ اگر کسی دن تمہارے اوپر خواجہ غریب نواز نے اپنا غضب فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب عطا فرمایا ہے، تو تمہارا حال جوگی جے پال کی طرح ہوگا کہ ان کی کھڑاؤن نے جو اس کے سر کا حال کیا تھا۔ اگرچہ سبحان اللہ جوگی جے پال نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ خواجہ کا مرید ہو گیا تھا، لیکن تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے ملک میں رہتے ہوئے، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دادا پردادا نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہو، مسلمان ہوئے ہوں، اور تم کیسے لوگ ہو کہ تم لوگ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہو اور خود خواجہ غریب نواز کا بھی دل دکھاتے ہو اور اپنے پرکھوں کا بھی دل دکھاتے ہو۔ توبہ کرو اور خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں میں بن جاؤ۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کی عبادت کرو، کوئی بھی سنی مسلمان خواجہ غریب نواز کی عبادت نہیں کرتا، ان کو خدا نہیں سمجھتا، بلکہ خدا کے کسی بھی صفت میں خدا کے ہم پلہ نہیں سمجھتا، بلکہ تمام صفتیں خواجہ غریب نواز کو جو بھی ملی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ ارے کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھ جاؤ، اپنا اسلام ایمان صحیح کرو۔ مسلمانوں دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ سنی صحیح العقیدہ میرے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ چکے ہیں، وہ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی خوب کریں، تاکہ جلنے والوں کا دل جلتا رہے اور خواجہ کا یوں ہی چرچا ہوتا رہے۔